الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایک دیہاتی یعنی اعرابی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رمضان۔ نمبر ایک یہ کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں پہنچنے کے لیے اعمال اس کو بتایا، اور سب سے پہلی بات یہ کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز قائم کر۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ ادا کر۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 باتیں بیان کی، یعنی اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ ان میں سے حج کے علاوہ 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان کر دی۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، دیہاتی نے پہلے سوال کیا اور اللہ کے رسول نے اس کو یہ جواب دیا، تو دیہاتی کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم۔ یہ عہد کیا ہو کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی میں اس سے کم۔ اور پھر وہ پیٹ پھیرا اور چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم میں آئی۔ آخر کون سی ایسی بات تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دے دی کہ کوئی اگر جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، یہ آدمی جو ابھی سوال کیا تھا دیہاتی اور جواب پا کر لوٹا جا رہا ہے، یہی ہے وہ جو جنتی۔ دراصل بات یہ ہے، اس شخص نے جو بات کہی وہ یہ کہ جو شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے میں اس پر عمل کروں گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ایک معنی یہ ہے، یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نماز 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ ظہر 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، میں بس اتنا ہی پڑھوں گا۔ نوافل ہیں، بعض روایتوں میں ملتا ہے اللہ کے رسول نے کہا اللہ یہ کہ تو نفلی نماز پڑھ، تو اس نے گویا کہا کہ میں نفلی نہیں پڑھوں گا، بس جتنا ہے اس میں کمی نہیں کروں گا، کس سے کوتاہی کروں، نماز نہ پڑھوں اور نوافل نہیں۔ ایسے ہی روزہ، ایسے ہی زکوٰۃ۔ کچھ روایتوں میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازیں بھی بتائی،
اور صدقات و خیرات بھی، نفلی روزے بھی بتائے، لیکن یہ سب نفلی، اصل فرض جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان کیا، جس میں توحید ہے، شہادتین یعنی اللہ کی شہادت کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود براق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اور شرک سے بیزاری، یہ تینوں باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ کہ نماز فرض ادا کروں گا، زکوٰۃ فرض دوں گا، روزے فرض کے رکھوں گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گویا اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ میں زیادہ نہ کروں گا، یعنی کسی قسم کی بدعت پر عمل نہیں کروں گا، شریعت نے جو کچھ کہا ہے صرف اسی پر عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اسی بات کو سن کر فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اگر کوئی پسند کرتا ہے کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے۔ تو میرے دوستو، شریعت مطہرہ کا جتنا تقاضا ہے ہم سے اور آپ سے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ جہاں تک نوافل ہیں، وہ نماز میں بھی ہیں، زکوٰۃ میں بھی ہیں، روزے میں بھی ہیں، اور بھی زندگی کے بہت سے امور ہیں جہاں پر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہیں۔ اگر ہم نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ بہت سے لوگ نوافل کا ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ جیسے فرائض کا نہیں کرتے، تہجد پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے، کوئی 8 رکعت، کوئی 20 رکعت، رات رات بھر مناظرے، اور فرائض پورے سال چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو اس کی فکر نہیں۔ یاد رکھیں، آپ ساری زندگی نوافل پڑھتے رہیں، تہجد گزار رہیں، اگر آپ فرائض کی پابندی نہیں کی ہے تو گویا کہ آپ گنہگار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر دی گئی انہیں کہ جو راتوں کو نماز پڑھتا ہے۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ راتوں کو خوب نماز پڑھتا ہے، تہجد، لیکن دن میں صبح کو جو فجر کی نماز ہوتی ہے وقت پر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بیکار ہے۔ یعنی اس طرح سے نوافل پڑھتے رہنا اور فرائض کی ادائیگی نہ کرنا یہ کوئی کار خیر نہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے، جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسجدوں کو ہم پر کر دیتے ہیں اور نوافل کے لیے اچھی طرح تیار ہو کر آتے ہیں، ایسے پورے سال فرائض کے لیے تیاری کریں، زکوٰۃ دیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے جیسے رکھتے ہیں ایسے ہی اور اگر فرض روزے ہیں تو ان کو رکھیں، جیسے نظر کے روزے ہیں یا کچھ روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے، ان کو رکھنا ہے، بالخصوص خواتین۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی، فرائض پر عمل کرنے سے ہم نجات پا جائیں گے۔ اگر نوافل کو نہیں ادا کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور فرض نماز میں کوئی کمی ہوگی تو اس کے نوافل کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کمی کو، واجبات کو پورا کر دیا جائے گا۔ ایسے زکوٰۃ میں، روزے میں، ہر کام میں ہوگا۔ تو لہذا فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، بلکہ نوافل فرائض کی ادائیگی کے لیے مزید ہمیں مضبوط کرتے ہیں۔ ایک آدمی یہ خیال کرے کہ ہمیں 2 رکعت فجر کی سنت پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی 2 رکعت فرض بھی کبھی چھوٹنے نہیں پائے گی۔ لیکن اگر وہ یہ بولے کہ فرض پڑھنی ہے، مسجد میں جا رہے ہیں پڑھ لیں گے، تو ہو سکتا وہ اس سلسلے میں کوتاہی کر دے، اس کی 1 رکعت چھوٹ جائے، 2 رکعتیں چھوٹ جائیں۔ تو اس لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بندوبست کرنا بہت اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نوافل پر بشارت سنائی ہے، لیکن اگر فرائض پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے اس صحابی کو بشارت دی تھی
کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم کو بدعتوں سے بچنا چاہیے، بیکار قسم کے اعمال جو شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، بلکہ جو فرض ہیں، جو ثابت ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے کہ وہی ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے۔ مولا کریم ہمارے روزوں کو، قیام کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما لے۔ جو کچھ ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں اور دعا و مناجات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔